للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ میں سارے ناظرین کا اور جناب مظہر قادری صاحب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں، اور بہت جلد جو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں آنے والی ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ مبارک ساعتیں نصیب فرمائیں۔ آمین۔ جہاں تک آج کا عنوان ہے رمضان المبارک سے متعلق اہم معلومات، جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو کافی اہم معلومات ہم کو رمضان المبارک سے متعلق مل جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو روزے فرض کیے گئے وہ مدینہ میں ہیں، کیونکہ اس کا ذکر رمضان مبارک کا ذکر اور روزوں کا ذکر مدنی صورت میں آیا ہے، اور قرآن مجید میں افطار کرنے کا جو ذکر ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، قرآن مجید کے اندر سحری کرنے کی فضیلت اور خاص طور سے سحری کرنے کے متعلق جو ابھارا گیا ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہاں تک کہ افطار سے لے کر سحری تک کوئی روزے کی پابندی نہیں ہے، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ بلکہ پورے قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو سال کے 12 مہینے جو اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کا نام نہیں آیا، لیکن رمضان مبارک کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر اعتکاف کا ذکر آیا۔ قرآن مجید کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کہا گیا کہ یہ وہ مہینہ جس کے اندر سال بھر کی تقدیر بانٹی جاتی ہے، اور جو ابھی میں نے آپ کو پوائنٹس بتلائے ہیں یہ سارے پوائنٹس سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 182، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 185 183 184 185، اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ یہ 4 آیتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ روزے رمضان المبارک کا ذکر آیا ہے۔ سورہ دخان سورہ نمبر 44 کے آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں تقدیر بانٹنے کا ذکر آیا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر تو اس کے اندر رمضان مبارک کی آخری رات اور اسی طرح عید کا بھی ذکر آیا ہے، یہاں تک کہ صدقہ فطر کا بھی ذکر آیا ہے جو رمضان کے آخری حصے میں دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو آخری دہا ہوتا ہے اس میں جو تاخرات ہوتی ہے اس کے لیے مکمل ایک سورہ ہے، سورہ نمبر 87 جس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے، انشاءاللہ سورہ نمبر 97 جس کو کہ سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ ساری معلومات اہم معلومات خود قرآن مجید میں الحمدللہ موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم سوالات اور جوابات کی روشنی میں اور بھی معلومات حاصل کریں گے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ ہلو 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 جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی محترم، کون اور کہاں سے؟ سیدھی قاضی ورنگاؤں سے بول رہا ہوں۔ جی قاضی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل کرم ہے، دعائیں ہیں آپ کی۔ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، ہم بھی دعاؤں کے محتاج ہیں، آپ بھی دعا فرمائیے ہمارے لیے۔ انشاءاللہ دعائیں کر رہے ہیں، رمضان میں بھی آپ کے لیے کثرت سے دعائیں کریں گے۔ جی جی، بہت شکریہ۔ میرا سوال ہے جناب یہ کہ رمضان مہینے میں وہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہے، جی جی اور وہ کون سی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس رمضان مہینے میں بہت مقبول ہوتی ہے؟ جی رمضان مہینہ کیا دوسری امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا؟ ہر کس طریقے سے فرض کیا گیا تھا؟ ذرا آپ تفصیل سے بتائیں گے تو ہمارے نالج میں اور عوام الناس اور مسلمان خاص کر کے رمضان مہینہ ہونے جا رہا ہے اس کے متعلق کہہ رہے انہیں معلومات ملے گی۔ بہتر قاضی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوالات کا جواب جانتے ہیں۔ آئیے مدنی صاحب سے کیا کہتے ہیں۔ مدنی صاحب، 3 سوال بھائی نے کیے ہیں جس میں رمضان سے متعلق جو عمل ہے، اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، اللہ کو کون سا عمل پسند ہے، اور دیگر دعائیں کون سی مقبول ہے خاص طور ان دنوں پڑھی جائے، اور کیا دیگر امتوں میں بھی یا دیگر لوگوں پر بھی روزے وغیرہ جس طرح ہم پر رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں سب پر ہوئے ہیں؟ یہ تینوں سوالات کا منجملہ جواب عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک میں عبادت کون سی عبادت سب سے زیادہ اہم یا مشہور اور معروف ہے قرآن و سنت میں، یا اور اسی طرح دوسرا سوال کہ دعا سے متعلق، تو جہاں تک پہلا سوال ہے کہ کون سی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، وہ ساری عبادتیں کہ جن عبادتوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان مبارک میں اہتمام فرمایا، اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو خاص طور سے قرآن مجید کو رمضان مبارک میں خاص طور سے ہائلائٹ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 کے اندر کہا کہ رمضان مبارک کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا، یعنی کہ اس مہینے کو اس وجہ سے عظیم نہیں کہا گیا کہ اس کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں یا اس کے اندر لوگ
عمرہ کرتے ہیں یا اس وجہ سے کہ لوگ اس کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا توحید اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ خاص طور سے قرآن مجید اہتمام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کا نازل ہونا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس قدر ممکن ہو سکے قرآن مجید سے قریب ہونا، قرآن مجید سے اپنے لگاؤ کا اظہار کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ساتھ میں روزوں کا اہتمام، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پالے اس پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اعتکاف کا اہتمام اگر ممکن ہو سکے تو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ اسی طرح لیلۃ القدر 21، 23، 25، 27، 29 سے 5 میں سے کسی ایک رات میں چونکہ لیلۃ القدر ممکن ہے اس میں تلاش کرنا، سورہ نمبر 87۔ اور جہاں تک دعا ہے، سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ جنت کو آپ طلب کیجئے اور جہنم سے نجات مانگیے۔ اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189 میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں طلب کیجئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ جنت کو طلب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ جس نے اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے اسے پناہ دے دیں گے۔ سورہ بقرہ جہاں تک آپ کا تیسرا سوال ہے کہ گزشتہ امتوں پر بھی روزہ فرض تھا یا نہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن روزے وہ کس ٹائپ کے تھے؟ سورہ مریم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے سورہ نمبر 19 کے آیت نمبر 1 سے لے کر 40 تک، تو اس زمانے میں ایک روزہ تھا جس کو کہتے ہیں چپ کا روزہ، خاموش ہے جانا، بات نہیں کرنا، یہ بھی ایک روزہ تھا۔ ڈیوریشن کتنا تھا، وہ کس انداز میں روزہ تھا، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کی شریعت الگ الگ ہے، لیکن قرآن مجید نازل ہو جانے کے بعد ہمارے لیے کیا قانون ہے وہ جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔ رمضان کا ایکچولی رمضان سے متعلق اور بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم۔ ہلو جی آپ کی آواز برابر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ ہاں جی جی ہاں، جبل پور سے ساجد صدیقی بول رہا ہوں۔ جی صدیقی صاحب اپنی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے۔ ہاں میں ساجد صدیقی جبل پور سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ رمضان شریف میں جی کسی وجوہات کی وجہ سے میں سحری نہیں کر پاتا ہوں، اچھا جی، دیر رات تک سوتا ہوں، اس میں کیا روزہ میرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سحری بالکل ہی نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتا ہوں، مطلب کسی وجہ سے دیر رات تک سوتا ہوں، پھر کبھی اٹھ پایا کبھی نہیں اٹھ پایا۔ اچھا جی، بہتر صاحب، بہت شکریہ بھائی، آپ نے ہمیں کال کیا جبل پور سے۔ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں مدنی صاحب سے۔ مدنی صاحب سحری کرنا یا نہیں کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری کی کافی فضیلت آئی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں، اور اگر آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں گے تو صحیح بخاری جلد نمبر 3 انگلش حوالے ایڈیشن کے مطابق حدیث نمبر 115 سے لے کر 225 تک احادیث ہمیں روزے سے متعلق ملتی ہے۔ کہا گیا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری میں برکت ہے، لیکن سحری شرط نہیں ہے، روزے کے لیے سحری شرط نہیں ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب والا عمل ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت ملے گی، نعمت ملے گی، لیکن بغیر سحری کے بھی اگر آپ سونے سے پہلے نیت کر لیتے ہیں کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے تو اصل چیز نیت ہے۔ البتہ اگر آپ سحری کرتے ہیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا، برکت مل جائے گی، لیکن اگر سحری آپ سے چھوٹ جاتی ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، اس سے روزے پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا۔ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بغیر سحری کا بھی روزہ مقبول ہو جاتا ہے، لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین سوالات کا سلسلہ ابھی چھڑا ہے، لیکن اور بہت سارے سوالات ہمارے پاس بھی موجود ہیں اور ناظرین بھی مشتاق ہیں کہ وہ کال کریں، اپنے سوال پوچھیں، لیکن آئیے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، پھر وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں۔ آپ فون کرنے کے لیے ڈائل فرمائیں ہمارا ٹول فری نمبر 180034544026 اور STD نمبر 08415305010۔ SMS بھی کر سکتے ہیں آپ، اس کے لیے ٹائپ کیجیے گا AAH اسپیس اپنا سوال، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور روانہ کیجیے گا اسے 5600606 پر۔ ہندوستانی ویورز اور بیرون ملک جو ویورز ہیں وہ 4412 پر اپنے SMS روانہ کر سکتے ہیں۔ ابھی پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو 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 ہیلو، لائن ڈسٹرب ہے، واقعی بات ہو نہیں پائی ہے کالر سے ہماری بات جاری رکھتے ہیں۔ مدنی صاحب رمضان کا معنی و مفہوم کیا ہے اور لفظ رمضان کی تاریخی اہمیت کیا ہے، بتائیے گا۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ رمضان ایک عربک ورڈ ہے اور
یہ ورڈ رمضان سے نکلا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ اپنی کتاب کے اندر انہیں تعلیق میں لکھتے ہیں کہ یہ ورڈ ڈرائیو کیا گیا ہے الرمض سے، جس کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ سخت دھوپ اور گرمی کے یہاں تک کہ ریگستان کی ریتی گرم ہو جاتی ہے اور اونٹنی کے بچوں کے تلوے اور ان کا جسم گرم ہو جاتا ہے. تو اس کی مناسبت رمضان المبارک سے ایسی ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو ایمان کی حرارت اتنی بڑھتی ہے یہاں تک کہ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. جس طرح گرمی کی وجہ سے کافی گندگیاں چھٹ جاتی ہیں، اس طریقے سے اس کی مناسبت بھی ہو گئی. اور اس کی تاریخ یہ ہے رمضان کی کہ عربی میں 3 قسم کے ورڈ پائے جاتے ہیں. کچھ ایسے ورڈ ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں قوموں کے ساتھ، جیسے عاد اور سمود، یہ عربی زبان بولنے والے تھے. جب یہ تباہ ہو گئے تو ان کی عربی بھی تباہ ہو گئی، لیکن کچھ ورڈز باقی رہ گئے. اس میں سے رمضان کا ورڈ بھی ہے جو اس زمانے سے استعمال ہوتا، گویا کہ اس مہینے کا نام اس زمانے سے استعمال ہوتا. عربی کے دوسرے ورڈ ہیں جو کہ اڈاپٹ کیے گئے ہیں، اور تیسرے وہ ورڈ ہیں جو کہ اصلی قحطانی ورڈ ہے. تو یہ جو رمضان کا ورڈ ہے یہ عرب بائدہ سے، عاد و سمود سے چلتا آ رہا. یہ اس کی تاریخ ہے. انشاءاللہ اور بھی ہم معلومات دیں گے. جی شکریہ محمد صاحب. ناظرین ایک اور لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کون اور کہاں سے؟ جی میں بنگلور سے کریم اللہ بول رہا ہوں. جی کریم اللہ صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ابھی وہ چاند کا رمضان کا جو مہینہ جو شروع ہوتا ہے، جی جی اب سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے. جی جی اب وہ وہاں پہ روزہ چالو ہو جاتا ہے. جی اس کے بعد جو ہے 2 دن کے بعد ہمارے کرناٹک میں نظر آتا ہے. جی 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 کیا یہ ایسے موقع پہ ہمارے کو لیلۃ القدر کی رات جو ہے جی وہ مل سکتی ہے کیا؟ اچھا جی اور بہتر. ہاں کہاں جی سے ہم رمضان شروع کریں؟ سعودی عرب سے شروع کریں کیا؟ اگر کوئی دوسری جگہ کا چاند نظر آ گیا تو کیا وہاں سے ہمیں شروع کریں؟ بہتر صاحب، یہ بہت ہی نازک اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے. بہت ہی بہتر سوال آپ نے اٹھایا ہے. یہ ضروری ہے کہ سب جان لے کہ رویت حلال کیسے ہو، کیا ہو، اور چاند دیکھا جائے، روزے رکھنے کی تاریخ جو طے ہوتی ہے اس پر بات کریں. مدنی صاحب یہ پورا جو ایکلپس سسٹم ہے، لونار سسٹم ہے، اس کے حساب سے آپ بتا دیں تاکہ یہ واضح ہو جائے بات، تاکہ لوگ روزہ رکھنے میں سہولت ہو جائے ان کو چاند دیکھ کر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال گزشتہ سال بھی کافی سوال ابھر کر آیا تھا، اور بہت سارے مسلم بلکہ غیر مسلم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں آخر سسٹم کیا ہے. اگر آپ قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید اور صحیح احادیث کے اندر یقیناً اس کے اندر تفصیل سے ہمیں معلومات ملتی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا، جو آپ نے سوال کیا اس کے اندر کئی طرح کے سوالات مل کر آ چکے ہیں، تو اس کا بنیادی مسئلہ سمجھ جائیے، باقی مسئلے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مکے کے اندر، عرب میں، سعودی عرب میں اگر چاند نظر آتا ہے، پوری دنیا اگر اس کو فالو کرنا چاہے اس کی بھی گنجائش ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہاں پر چاند نظر آتا ہے، سعودی عرب والے چاند کے مطابق چلتے ہیں، ہندوستان والے یا ایسے ممالک والے جو 2 دن کے بعد چاند کو دیکھتے ہیں. اب اگر یہ لوگ اپنے چاند کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں، اپنے کیلنڈر اور اپنے سسٹم کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیریا میں رہتے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، جب ان کو اطلاع ملی کہ سیریا کے اندر لوگوں نے روزہ شروع کیا ہے جمعہ کے دن ہی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا کیونکہ یہاں پر چاند نظر آیا تھا ہفتے کے دن. جب ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا سیریا والوں کے لیے سیریا کا چاند ہے، ہمارے لیے ہمارا چاند، یعنی کہ ہم مدینے کے چاند کے مطابق چلیں گے. اس کا مطلب نکلا کہ خود صحابہ اکرام کے زمانے میں مسئلہ پیش آ چکا تھا کہ ایک ایریا میں الگ دن میں چاند نظر آیا، دوسرے ایریا میں الگ چاند، اور باقاعدہ الگ الگ چاند کے حساب سے مہینہ تصور کیا گیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی سعودی عرب والے الگ کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں، ہم ہندوستان والے الگ حساب سے چلتے ہیں، تو الحمدللہ صحابہ اکرام کے عمل کی روشنی میں صحیح ہے. دونوں کی گنجائش برابر ہے. اگر کوئی فالو کر، مثال کے طور پر کیرلا والے یہ چلتے ہیں سعودی عرب کے حساب سے، ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ لوگ اس کو فالو کریں. لیکن شرط اس میں یہ ہے، مثال کے طور پر کہ جہاں کہیں پر بھی اس میں اصل شرط یہ ہے کہ اجتماعیت کا خیال کیا جائے. اگر کیرلا کے ایک اسٹیٹ والے مکمل انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سعودی عرب کو فالو کریں گے، تب وہاں پر کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ 10-12 لوگوں کو کہ وہ ہندوستان کے چاند کے مطابق چلے. باقی کے اسٹیٹس میں اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کے چاند کے حساب سے چلیں گے، تو اس میں 10-12 کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ لوگ سعودی عرب کو فالو کریں، کیونکہ اس سے افراتفری اور انتشار لازم آئے گا. تو جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ اجتماعیت کے ساتھ کیا جائے. جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہم سے چھوٹ جائے گی، بات ایسی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جب ان کو اجر دے، ثواب دے، فضیلت دے، تو آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کے حساب سے ثواب دیں گے. ایک آسان میں لاجک دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ جائیں. مہینے کے مسئلے کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے. دن کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے، افطار کا جو ٹائم ہوتا ہے یا نمازوں کا جو ٹائم ہوتا ہے، سعودی عرب کا ٹائم الگ ہوتا ہے، ہندوستان کا ٹائم الگ ہوتا ہے. اب کیا کوئی شخص مثال کے طور پر اگر یہاں پر افطار کا ٹائم آ جاتا ہے، جبکہ ابھی سعودی عرب میں افطار کا ٹائم نہیں آتا، ابھی تو عصر کا ٹائم ہوتا ہے، تو کیا ہم اس کے حساب سے چلیں گے یا اپنے حساب سے چلیں گے؟ جس طریقے سے ہم ہندوستان کے حساب سے چلتے ہیں، نمازوں میں ہم ہندوستان کے حساب سے چلتے ہیں، اسی طرح مہینے کی شروعات اور مہینے کا اختتام بھی ہم ہندوستان کے حساب سے چل سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدری صاحب.
नाज़रीन और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फरीसा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी फरीसा साहिबा बताइए क्या सवाल है आपका। जी पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, आप दीनी तालीम सबको मतलब दे रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा ये पहला सवाल ये है कि क्या हम शवाल के रोजे रह सकते हैं? अच्छा जी, रमजान के रहना चाहते हैं कि नहीं? रमजान की तो रहना चाहते हैं मगर उसे हटकर शवाल के भी रहना चाहते हैं। जी जी। तो क्या हम शवाल के रोजे रह सकते हैं? जी बेहतर बेहतर फरीसा साहिबा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे रिश्तेदार है जो अहले हदीस है वो वक्त से पहले रोजा खोल लेते हैं, तो इसके ताल्लुक से जरा बताइएगा। बेहतर, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। एक कॉलर और एक लाइन पर मौजूद है, नाज़रीन इनका सवाल भी जानते हैं। हेलो। हेलो। हाँ हेलो जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? जी, मैं मोइनुद्दीन अंसारी बलिया से बोल रहा हूँ। जी अंसारी साहब बताइए क्या सवाल है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा सवाल ये है जी कि जैसे औरत महीने से है जी तो वो मतलब रमजान के कोई ऐसा अमाइल है जिसको कर सकते हैं, और जैसे शब कद्र की रातों में जी ये कोई अमल कर सकती है जिससे उसको शब कद्र की सवाब मिल सके? अच्छा अच्छा, बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब दो सवालात हमारे पास हैं। बहन फरीसा ने अभी सवाल किया था कि शवाल के रोजे वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, इस तरह की बात, और जो वक्त में थोड़ा सा आगे पीछे होता है दीगर मसालिक के लोग अपने अपने तौर पर रखते हैं, तो इसमें रोजे में क्या खलल आता है, कभी थोड़ा पहले या बाद में करते हैं, तो इसका जामे जवाब अता फरमाएं। और दूसरा जो सवाल अंसारी साहब ने कहा कि जब खवातीन माहवारी से होते हैं तो इन दिनों शब कद्र वगैरह का वक्त आता है या वो दिन आती है या वो रात आती है, तो उस तरह से उसमें किसी तरह के ज़िक्र अज़कार या इबादत में वो मशगूल रह सकती है ताकि वो सवाब हासिल कर सके। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने सवाल किया और भाई ने भी सवाल किया। पहला सवाल यह है कि शव्वाल के रोजे के बारे में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के रोजों से मुतालिक, जैसा कि मैंने हवाला दिया, सही बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 115 से लेकर 225 तक आपको सारे डिटेल्स आपको रोजों से मुतालिक मिलेंगे। काफी अहम मालूमात जमा हो चुकी हैं इन अहादीस के अंदर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ाना सुम्मा अतबअ सित्तम मिन शव्वाल काना कसियामिल दहर, या पूरे रोजा साल भर जिसने रमजान मुबारक के रोजे रखे, पहले वो मुकम्मल करना जरूरी है, उसके बाद 6 उसने शव्वाल के रोजे रखे, शव्वाल में कभी भी रख सकता है, तो गोया के साल भर रोजा रखने का सवाब मिलेगा। और बड़ा आसान है ये मसले को समझने के लिए भी, एक नेकी करेंगे तो 10 गुना बढ़ाकर आपको सवाब मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से 12 महीने साल के मुकम्मल हो जाते हैं। हिजरी एतबार से 12 महीने मुकम्मल हो जाते हैं, और 10 एतबार से अगर आप 36 को कैलकुलेट करेंगे तो 12 महीने मुकम्मल हो जाते हैं। इस तरीके से 12 महीने का सवाब अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल जाएगा। जहां तक यह है कि वक्त से पहले नमाज पढ़ लेना या वक्त से पहले इफ्तार कर लेना, यकीनन ये सही नहीं है। और आपने जो भी जमात का नाम लिया, हम यहाँ पर एहतमाम करते हैं कि कोई भी जमात या कोई भी शख्सियत या कोई भी इदारा उसका नाम ना लिया जाए। मसले पर गुफ्तगू कीजिए, हम मसले पर जवाब देंगे कुरान और सही हदीस की रोशनी में, उसकी रोशनी में आप फैसला कीजिए। वक्त होते ही इफ्तार कर लेना चाहिए। वक्त होने के बाद देर एक 5 मिनट एहतियात के बाद, जैसा कि आमतौर पे बाद लोग करते हैं, इफ्तार का वक्त जैसे ही हो जाता है आपको इफ्तार कर लेना चाहिए। 5 मिनट इंतजार करने के बाद या बाद कैलेंडर में जानबूझकर 5 मिनट बढ़ा दिया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से इरशाद फरमाया है कि तुम इफ्तार करने में जल्दी करो। जल्दी का मतलब यह नहीं कि टाइम से पहले करो, जल्दी का मतलब यह कि टाइम होते ही कर लिया करो। लेकिन टाइम होने के बाद खामखा के 5 मिनट बढ़ा देना भी गलत है, टाइम से पहले भी इफ्तार कर लेना गलत है। लिहाजा टाइम होते ही, और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मुमकिन है कि आपको एग्जैक्ट मालूम करेंगे कि अब टाइम हो रहा है, तो आप इस हदीस से शरीफ पर अमल करने का आप भी मिल जाएगा। ना इस एक्सट्रीम में जाना चाहिए ना उस एक्सट्रीम में जाना चाहिए, टाइम का ख्याल करना चाहिए। इस्लाम डिसिप्लिन सिखाता है। और जहां तक भाई ने सवाल किया, इंशाल्लाह उसका भी हम जवाब देंगे। यानी पीरियड या औरत हायत में होती है तो ऐसे वक्त पर लैलतुल क़द्र में किस तरीके से वो इस्तेफादा कर सकती है, क्लियर किया गया है कि हैज की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती, खवातीन रोजा नहीं रख सकती, लेकिन अल्लाह का जिक्र कर सकती हैं। कुरान मजीद को डायरेक्ट हाथ लगाए बगैर जो उनको याद है वो कुरान मजीद की आयतें भी पढ़ सकती हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर सकती हैं और जिक्र अस्कार कर सकती हैं। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि जब वो हज के लिए गई हुई थी, कहा कि तवाफ के अलावा जो भी अल्लाह का जिक्र है तुम सारे के सारे जिक्र अस्कार कर सकती हो। तो सेम हदीस हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि नमाज के अलावा, मस्जिद में जाने के अलावा और इसी तरीके से रोजे के अलावा अल्लाह का जिक्र, तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह जो कुरान मजीद याद है वो भी पढ़ सकती है। हायदा औरत, पीरियड वाली औरत बगैर कुरान मजीद को हाथ लगाए के अगर कुरान मजीद पढ़ती है तो बाद हदीस में मना किया गया, लेकिन वो हदीस ज़ईफ है।
تو قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر اگر ایک عورت اس کو جو کچھ بھی قرآن مجید یاد ہے وہی بار بار پڑھے تو پڑھنا جائز ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین ای ٹی وی اردو آپ کی خدمت میں اسپیشل رمضان اسپیشل پروگرام دو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. ایک تو ہے سحری ٹائم، پچھلے سال کی طرح اس بار بھی سحری ٹائم آپ دیکھیے گا اور رمضان سے متعلق اپنے مسئلے مسائل ہر دن آپ پوچھ سکتے ہیں. صبح 4 بجے سے 5 بجے تک ہمارا روزانہ سحری ٹائم چلے گا. اور اس کے علاوہ عظمت رمضان کی عظمت سے متعلق ایک پروگرام آپ کی خدمت میں لایا جا رہا ہے جو مختلف شہروں سے مختلف اضلاع سے آپ کو وہاں کی سیر کروائی جائے گی، وہاں کے رہن سہن، پکوان وغیرہ اور دیگر چیزیں بتائی جائے گی. اور تو یہ سب پروگرام وغیرہ بھی آپ کو دکھائے جائیں گے جس میں رمضان سے متعلق دیگر معلومات ہوگی. یہ پروگرام رمضان کی عظمت، یہ پروگرام پیر تا ہفتے کے دن تک جو ہے شام 10:30 بجے سے 11 بجے تک دکھایا جائے گا اور خاص کر سنڈے کے دن، اتوار کے دن 10:40 سے 11:10 تک دکھایا جائے گا. تو ناظرین دیکھنا نہ بھولیے ہمارے پروگرام میں اور شامل ہوئیے، یہ لائیو پروگرامز ہوں گے. تو ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب اس امید سے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں. اس بریک کے بعد پہلے کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. میں جبل پور سے احمد بول رہا ہوں جناب. جی احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیر وعافیت؟ آپ سنائیے کیسے خیریت ہے صاحب؟ جی اللہ کا احسان ہے. کیا حال چال ہے جبل پور میں؟ کیا رمضان کی تیاریاں ہیں؟ جی میں چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام ڈیلی ہو. اچھا جی آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، لیکن یہ ہمارے لیے شاید ہی ممکن ہو کہ ہر روز آپ کے گھر آیا جایا کرے. اچھا ہم چاہتے ہیں جناب جی اس پروگرام کے تھوڑا بارے میں بتائیے کب کب ریپیٹ ہوتے ہیں پروگرام؟ جی ہمارا یہ پروگرام 2 مرتبہ دکھایا جاتا ہے. دوپہر میں تو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، رات میں 11 بجے ریکارڈڈ پروگرام آئے گا اور پھر کل پیر کے دن صبح 5 بجے وہ بھی ریکارڈڈ 2 مرتبہ آئے گا پروگرام. میں چاہتا ہوں صبح 8 بجے قریب آپ سے جانے کے پہلے ایک بار اور دیکھ لیا تو اچھا ہے. آپ کوشش کریں اس پروگرام کو صبح دکھانے کی. جی آپ نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا. ارباب اقتدار بھی اس بات کو جانیں گے، انشاءاللہ آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا. ہیلو 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں رحمت علی بول رہا ہوں کٹک سے. رحمت علی صاحب جی جی اور سب خیریت سے؟ جی اللہ کا احسان ہے. آپ کیسا ہے؟ کیا ہے؟ مدنی صاحب کو میرا سلام بولیے گا. جی مدنی صاحب بھی آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں. اور مدنی صاحب بہت دن کے بعد آئے، یہ سمجھ لیجیے بڑی رحمت کی بات ہے. جی 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 اچھا جی ایک سوال ہے میرا جو ہے جی مان لیجیے کہ جو ہے ہمارے ماں باپ جی اور بزرگ ہو چکے ہیں جی اور روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، جی جی آپ جو ہے ان کے لیے کیا ہم اپنے روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ اچھا جی والدین کے لیے آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ جی رمضان کے روزے؟ ہاں رمضان کے روزے رمضان میں رکھنا چاہتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں یا یہ نیت کر لیں اس میں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں بول کے، کیا ایسا ممکن ہے اسلام میں؟ جی وہ ٹھیک ہے. بہتر صاحب آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. والدین بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں یا کمزور ہو چکے ہیں، اب ان کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو کیا اولاد میں سے ان کے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنا روزہ اور ان کے روزے 2 کی نیت کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی بات بھائی نے پوچھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی سوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 جس کا ذکر تفسیر تبری کے اندر اس آیت کے ضمن میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو لوگ بوڑھے ہو جائیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اب ان کے روزہ رکھنے کے امکانات نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اب جو لوگ طاقت نہیں رکھتے، بڑی مشقت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، تو ان کو چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیا جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، دارقطنی اگر آپ اس کی جلد نمبر 2 پڑھیں گے تو اس کی پہلی اور دوسری اور تیسری حدیث کے اندر ہی یہ واقعے کا ذکر ملتا ہے کتاب الصوم کے اندر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، روزہ رکھنے کی صلاحیت ان کے اندر اب نہیں تھی. اسی طرح وہ بیمار بھی اس کے اندر آ جاتا ہے جس کے اب اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، تو عورت ہو یا مرد ہو. تو اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب بوڑھے ہو گئے تو رمضان المبارک جیسے ہی ختم ہونے کے بعد 30 مسکینوں کو وہ بلاتے ہیں اور 30 مسکینوں کو ایک وقت وہ کھانا جتنا کہ ایک آدمی کھاتا ہے اتنا 30 مسکینوں کو انہوں نے کھلایا. اس کی روشنی میں ہمارے لیے اسوہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ایک آدمی دوسری طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح دوسرے کی طرف سے جو فرض روزے ہیں وہ نہیں رکھے جا سکتے. البتہ آپ کیا کریں گے، رمضان مبارک ختم ہونے کے بعد یا ہر دن یا رات کے وقت پر ایک ایک مسکین کو کھانا کھلا دیجئے، یا پھر رمضان مبارک ختم ہونے کے بعد ایک ساتھ 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے. یہ ہے اس کا حل. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. مدنی صاحب ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. لکھتے ہیں عمر صاحب اورنگ آباد سے،
کیا روزے کے لیے زبان سے نیت ضروری ہے یا پھر دل سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا نیت زبان سے ہوگی، یعنی روزے کے لیے زبان سے ہوگی یا پھر دل سے ہوگی؟ جیسے آپ نے نیت کہا، نیت یہ جو ورڈ ہے اس کا تعلق دل سے ہے. اگر آپ زبان سے کریں گے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تلفظ. جیسے مثال طور پہ ایسے کیا آدمی ہاتھ سے دیکھتا ہے یا آنکھ سے دیکھتا ہے؟ تو میں کہوں گا سوال غلط ہے. ظاہر بات ہے آنکھ سے دیکھتا ہے نہ کہ ہاتھ سے. تو اسی طرح کیا زبان سے نیت ہوتی ہے یا دل سے؟ تو میں کہوں گا نیت کا جو ورڈ ہے وہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت ہے. نیت کہتے ہیں کہ دل کی بات کو، دل سے نیت جو کی جاتی ہے وہی نیت کا نام ہے. زبان سے نیت کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور جو ورڈ ہے وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ زبان سے کوئی نیت نہیں ہوتی. جیسے نویت و نصوم غدا للہ تعالی، جو عام طور پہ دعا سکھائی تھی، قرآن اور صحیح احادیث میں کہیں پر بھی یہ دعا کا ذکر نہیں ہے. آپ سونے سے پہلے جو ارادہ کرتے ہیں کہ کل میں روزہ رکھوں گا، یہی نیت کافی ہے. اسی کو کہتے ہیں دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. البتہ خالی حج کے اندر خاص طور سے کہا گیا کہ دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی ذکر کرو. خاص طور سے ذکر آیا لبیک حجن لبیک عمرتن، تو وہاں پر نیت کے ساتھ ساتھ تلفظ بھی ضروری ہے. حج اور عمرے کے علاوہ کہیں پر بھی دل کے ساتھ زبان کو ایڈ کرنے کا ثبوت نہیں ہے. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا. جی مدنی صاحب ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد آصف بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے بھائی؟ شورا سے. جی 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 محمد صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں میرے 3 سوال ہیں. بتائیے. ہاں پہلا سوال ہے میرے بہن کے تعلق سے. جی اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے. ہاں ٹھیک ہے. میری درخواست ہے سارے عالمی ناظرین سے، برائے کرم جب بھی وہ مخاطب ہو ہم سے تو اپنے ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیں اور ٹیلی فون کے ذریعے ہماری بات سنیں اور بات کہیں. جی بتائیے. ہاں میری بہن کے پاس 6 تولہ سونا ہے. جی جی تو جی ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کیا؟ اچھا جی. شادی ہو کے 8 مہینے ہو گئے لیں. اچھا بہتر. اور بتائیے. اور دوسرا سوال ہے کہ ہمارے پاس 6 تولہ سونا ہے جی اور ایک 3 لاکھ روپے قرضہ ہے. اچھا جی. اور 50,000 روپے جی پی ایف فنڈ کے جو ہوتے ہیں وہی بھی ہے. جی تو ہمارے اوپر کیا زکوٰۃ فرض ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال ہے. جی ہلو بتائیے. ہاں کہ غیر قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں جی جی غیر مسلم، ہاں جی. تو ان کو جو سلام کرتے ہیں جواب دینا چاہیے. اچھا. اور ان کو کچھ خیرات کر سکتے ہیں جو ایک دم غریب ہوتے ہیں. اچھا جی. اور بہتر صاحب بہت شکریہ بھائی آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے تینوں سوالات کے جوابات مدنی صاحب سے لیں گے. مختصر طور پر مدنی صاحب دونوں سوال تو زکوٰۃ سے متعلق ہے، جو بھی مقدار انہوں نے بتائی ہے وہ تو آیا ہے، اور دوسرا سوال جو کہ دیگر لوگوں کو سلام کا جواب دینا یا خیرات دینا کیسا حکم رکھتا ہے، کیا حکم رکھتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کو زکوٰۃ کا سسٹم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری کے اندر بھی صحیح مسلم کے اندر بھی، جو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 3 حدیث نمبر 115 سے لے کر 225، تو یہاں پر تو روزوں کا ذکر آیا ہے، پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کا، پھر اس کے بعد اعتکاف کا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا، تو باقاعدہ تفصیل سے ذکر ہمیں ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 40 دینار ہوں تو اس میں سے 40واں حصہ وہ ادا کرے گا، یعنی کہ 1 دینار. اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو اس میں سے وہ آدمی آدھا دینار دے گا. اس کا مطلب نکلا کہ 40واں حصہ دیا جائے گا. اگر یہ دیناروں کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، سونے کی مقدار اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یعنی 87 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہو، تو اس پر تو شرط یہ ہے کہ اس کے بعد 87 گرام سونا ہونا چاہیے اور 7.5 تولے یعنی 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ سال گزرنا چاہیے. ابھی آپ کے بہن کے پاس 8 مہینے گزرے ہیں جبکہ سال مکمل ابھی نہیں ہوا. دوسرا مسئلہ ہے کہ ابھی 6 تولے 7.5 تولے آپ کے بہن کے پاس نہیں ہے، تو لہذا ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن ان کو صدقہ و خیرات پر ابھاریے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کو رحمتیں نصیب ہو جائیں گی. جہاں تک یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی 6 اور 6.5 تولے سونا ہے، پھر قرضہ ہے، پھر کیا پی ایف جو میں نے سنا ہے غالباً یہ ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ یعنی کہ پی ایف کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو یہاں پر بھی آپ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ سال گزرا ہے یا نہیں گزرا. 7.5 تولہ سونا ہو یا 7.5 تولے سونے کے برابر اگر آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں جو قرضے سے ہٹا کر آپ کی ملکیت میں اگر 7.5 تولہ سونا ہو یا 7.5 تولے سونے کے برابر پیسہ اگر ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن جو آپ کے پاس سے مجھے ابھی معلومات ملی تو اس کی روشنی میں تو 7.5 تولہ سونا شاید آپ کے پاس نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے بشرطے کہ سال گزر جائے. لیکن اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا مکمل نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. صدقہ اور خیرات کا معاملہ آپ ادا کیجیے. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات اور بھی دیے جائیں گے.
मदनी साहब दूसरा सवाल बाकी रह गया है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, भाई का सवाल एक बाकी रह गया है और SMS भी हमारे पास मौजूद हैं और सवालात भी आ रहे हैं, लेकिन हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर इन सवालात के जवाब दिए जाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में फिर से आपका खैर मकदम है। एक सवाल अधूरा रह गया था अभी शोलापुर से, जिस कॉल रिसीव हुआ था, इसमें कहा गया था कि गैर कौम को सलाम करना और उसका जवाब देना कैसा है और खैर खैरात उनको दी जा सकती है या नहीं। भाई ने जो सवाल किया था कि उसके अंदर भाई ने कहा कि गैर कौम यानी गैर मुस्लिमों को भाई ने गैर कौम कहा, जबकि कुरान मजीद का अगर आप मुताला करेंगे तो गैर मुस्लिमों को गैर कौम नहीं कहना चाहिए। जैसा कि अगर आप पढ़ेंगे हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, या कौमी ऐ मेरी कौम, यानी अंबिया इकराम तड़प रहे हैं, क्योंकि हमारा यकीदा है कुरान मजीद के मुताले के बाद हम मुसलमानों का यकीदा है कि पूरे इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे मुस्लिम, सब के सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। अलबत्ता आप इनको गैर मुस्लिम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन गैर कौम नहीं कह सकते। ये हमारी कौम है लेकिन उन्होंने भी कलमा नहीं पढ़ा। जहां तक आपका सवाल है वो ये है कि गैर मुस्लिम अगर सलाम करते हैं या उनको शुरू करना हम अपनी तरफ से सलाम करते हैं तो क्या करना चाहिए। जहां तक आपका असल सवाल वो ये है कि अगर वो सलाम कर दे तो हमको क्या करना चाहिए। यही सवाल खुद सहाबा इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बाज़ औक़ात अहले किताब हमको सलाम कर देते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसके जवाब में कह दो वालेकुम। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैर मुस्लिमों को खतूत लिखते थे तो उस वक्त पर जो सलाम करते थे वो सलाम आप कर दीजिए। वो है जैसे या तो आप शुरू कर रहे हो या जवाब दे रहे हो, वस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा, जो कुरान मजीद के रास्ते को मान लेगा उस पर सलामती हो, जन्नत। जो सलाम का एक माना है जन्नत, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जन्नत नसीब करे, ये मतलब भी है। तो आप उसके जवाब में अस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा या शुरू करते हैं तो अस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा आप कह सकते हैं। जहां तक दूसरा जवाब सवाल ये है कि हम किसी गरीब गैर मुस्लिम को देखकर खैर खैरात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 के आयत नंबर 8 और 9 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो मासूम है, जो जुल्म नहीं करते, जो अच्छे हैं, अखलाक में अच्छे हैं, आपके साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं, लेकिन वो गरीब है, तो ऐसे वक्त पर तुम उनके साथ बिर्रो सिला का मामला करो, यानी उनके साथ अच्छाई के साथ पेश आओ, खैर खैरात भी देते रहो, उनके जरूरत पड़ने पर उनको खर्दा भी तुम दे सकते हो। लेकिन ज़कात का जो माल है वो मुस्लिमों के साथ खास है। ज़कात के माल में किसी गैर मुस्लिम को नहीं दिया सकता जो दूर है इस्लाम से। अलबत्ता सदका और खैरात, तोहफे, तोहफे आप दे सकते हो। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल। शुक्रिया मदनी साहब। एक SMS शामिल करते हैं, लिखते हैं अहमद साहब हैदराबाद से, रमजान किस साल शुरू हुआ था, क्या हम दौरान सफर पानी से रोजा खोल सकते हैं। भाई ने जो सवाल किया है कि रमजानुल मुबारक किस साल से शुरू हुआ, दूसरी हिजरी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बनाए गए, उसके बाद 13 साल तक आप मक्के में थे, 10 साल आपने मदीना में जिंदगी गुजारी, तो 40 साल के नबी बनाए जाने का 13 साल तक तौहीद और रिसालत और आखिरत, सिर्फ ये 3 टॉपिक्स पर ही गुफ्तगू हुई 13 साल तक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 53 साल की हुई तो आपने मदीना की तरफ रुख किया, आपने हिजरत की। मदीना पहुंचने के बाद पहले साल में भी रोजे फर्ज नहीं किए गए, दूसरे साल रोजे फर्ज हुए। कुल मिलाकर खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 9 रमजानुल मुबारक नसीब हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रमजान में भी आपने रोजों का एहतमाम फरमाया। तो गोया कि दूसरी हिजरी में रोजे फर्ज किए गए। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि एक आदमी सफर में रोजा रख सकता है, लेकिन जब सफर में जाते जाते उसको महसूस होता है कि काफी मशक्कत हो रही है, तो ऐसे वक्त पर वो अगर रोजा तोड़ना चाहे तो पानी पीकर रोजा तोड़ सकता है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफर में रोजा थे, लेकिन जब देखा कि सहाबा अकरम तकलीफ उठा रहे हैं, मशक्कत में है, सख्त धूप है और बाद सहाबा रोजा नहीं तोड़ रहे हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोटा, पानी का लोटा ऊंचा करके सबको बताते हैं और खुद पीकर बताते हैं कि रोजा तोड़ सकते हैं। तो लिहाजा रोजा तोड़ना सफर में कोई गुनाह की बात नहीं है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 185 में इजाजत भी दी गई। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हुआ। मदनी साहब और एक SMS वसूल हुआ है सूरत से, अहमद साहब लिखते हैं, क्या रमजान में टीवी देख सकते हैं, मुख्तसर तौर पर बताएं। भाई ने जो सवाल किया है कि अगर कोई शख्स ये पूछे कि क्या मैं चाकू इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मैं पूछूंगा कि भाई चाकू किस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी पर जुल्म करने के लिए, किसी का पेट फाड़ने के लिए, किसी को सताने के लिए, तो मैं कहूंगा कि चाकू इस्तेमाल मत करो। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं चाकू इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मैं सेब काटूं, खाऊं, ताकि मेरी सेहत बने, तो सही बात है। अगर आप टीवी देखते हैं, अच्छे प्रोग्राम देखते हैं, इस्लामी प्रोग्राम देखते हैं, आप और हम देखते हैं और सहरी टाइम देखते हैं, सही मालूमात जो कुरान और सही अहादीस के मुताबिक, सहाबा इकराम के मुताबिक है, वो मालूमात हासिल करते हैं, इस्लामी सीडीज लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सही। लेकिन अगर गाना बजाना देखते हैं तो ना सिर्फ रमजान में बल्कि पूरे साल में, क्योंकि मुसलमान सिर्फ रमजान ही नहीं होता, ना मस्जिद का मुसलमान होता है, हम तो 24 घंटे और साल भर के मुसलमान हैं, जिंदगी भर के मुसलमान हैं। हमेशा नाच गाने से दूर रहना चाहिए, सिर्फ रमजान के हद तक ही नहीं। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हो। मदनी साहब लिखते हैं, समीना साहिबा मुंबई से, क्या औरतें तरावी की नमाज पढ़ सकती हैं, अगर घर में पढ़ें तो क्या तरीका इख्तियार करें, मुख्तसर जवाब दें।
خواتین کیا تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی؟ مسجد بھی جا کر پڑھ سکتی ہیں یا گھر میں بھی جمع ہو کر اکٹھا ہو کر پڑھ سکتی ہیں؟ خود صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک غلام تھا اور اس غلام کو قرآن مجید یاد نہیں تھا. قرآن مجید ہاتھ میں لے کر مصحف جو یاد تھا، جو لکھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر بھی پڑھا کرتا. اس کا مطلب نکلا کہ اگر امام صاحب دیکھ کر بھی قرآن مجید پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اور وہ غلام قرآن مجید دیکھ کر پڑھتا تھا اور اس کی پیچھے پوری صفوں میں خواتین رہا کرتی تھی. اسی طرح خود خاتون بھی اگر تراویح پڑھانا چاہے تو یقیناً پڑھا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خاتون آگے نہیں ٹھہرے گی، صف ہی میں درمیان میں خاتون کو ٹھہرایا جائے گا. اس طریقے سے تراویح مسجد جا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کوئی فتنہ اور فساد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو ادارے کے افراد ہوتے ہیں، جو ذمہ دار، ان کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کے سطر اور حجاب کا اور فتنہ نہ ہونے کے مکمل بندوبست کیے جائیں تاکہ شرعی اعتبار سے مکمل اہتمام ہو جائے اور اس طریقے سے عبادت کا ثواب بھی ملے. امید کا آپ کا جواب مکمل. شکریہ مدنی صاحب.